بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویجب تعریفہ حولا علی کل حال قریدا کانام کثیرا اخذہ بنیت انشاد املا۔ موضوع ہمارا یہ چلا تھا آجان کہ اگر کوئی شخص مال کہیں سے اٹھاتا ہے کہ جو انسان بھی نہ ہو اور دیگر حیوانات میں بھی نہ ہو، مال یہ دنیا جہان کے دیگر جتنے اموال ہیں حیوان کے علاوہ، کل میں نے گزارش کی تھی کہ اس کو شہید نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ آیا وہ مال اس نے حدود حرم سے اٹھایا ہے یا حدود حرم سے باہر۔ حرم انشاءاللہ آپ حج پہ جائیں گے پتہ چلے گا، حدود حرم سے اٹھانے کا حکم علیحدہ ہے، حدود حرم سے باہر وہ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ کل انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ حدود حرم سے مال اٹھانا جائز نہیں ہے مطلقہ، چاہے وہ قلیل ایک درہم سے کم ہو، چاہے ایک درہم سے زیادہ ہو، چاہے بقصد تملک اٹھائے، چاہے بقصد تعریف اٹھائے، اصلاً جو جس کی چیز جہاں پڑی ہے وہیں پر پڑی رہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ سطر کل والے درس سے مربوط ہے۔ اگر ایک شخص غلط کرتا ہے کہ جس کو حدود حرم سے کچھ بھی نہیں اٹھانا چاہیے تھا، اگر اس نے اٹھا لیا ہے کسی بھی کسر سے، تو اس پر واجب ہے کہ وہ 1 سال تک اس کا یہ اعلان کرے۔ انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے کہ وہ اعلان کیسے کرنے ہیں، کہاں کرنے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اگر اس بندے نے، جس شخص نے مال اٹھایا، وہ اٹھایا ہے حدود حرم سے باہر، جیسے ہمارے اس علاقے میں حرم سے باہر پوری دنیا جتنی بھی ہے، وہاں سے حکم کیا ہے؟ پہلے مرحلہ میں شہید اس کو تقسیم کر رہے ہیں کہ آیا اس نے خود درہم، کئی دفعہ گزارش کیا ہے، درہم اس زمانے میں چاندی کے ہوتے تھے اور دینار سونے کے۔ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ خود درہم اٹھایا، دینار اٹھایا یا 4 درہم اٹھائے خود سونے سے، جو چاندی سے جو ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ نہیں، وہ چاندی نہیں تھی لیکن اس کی مالیت 1 درہم کے برابر تھی، چاندی نہیں تھی لیکن جتنی 1 درہم کی قیمت ہوتی ہے مارکیٹ میں، جو اس کی مالیت ہوتی ہے، اس نے جو چیز اٹھائی ہے وہ بھی اتنی ہے۔ اب ذرا ترتیب سے چلنا ہے۔ نمبر 1، اگر مال حدود حرم میں پڑا ہے، چاہے وہ قلیل ہی کیوں نہ ہو، اس کو سرے سے اٹھانا جائز ہی نہیں ہے، چاہے وہ اپنے ملکیت کے کسر سے اٹھائے چاہے ویسے اٹھائے۔ نمبر 2، حدود حرم سے باہر ہے تو پھر اس کو دیکھنا ہے آیا اس نے خود درہم اٹھایا ہے جو کہ چاندی کا ہوتا ہے یا غیر درہم۔ اب اس کو تقسیم کر رہے ہیں کہ اگر وہ 1 درہم یا اس سے کم مالیت کا ہے پھر اس کو اٹھانا جائز ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ مالیت کا ہے تو پھر اس کو اٹھانا جائز نہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ کیسے پتہ چلے گا آج کے دور میں؟ اب درہم تو ہے نہیں، بالکل آسان فارمولہ، آیت اللہ العلماء سیستانی کی جو توضیح المسائل چھپی ہوئی ہے، اس کے آخری صفحے پر اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے پیمانے لکھے ہیں، 1 نخود کتنے گرام کا ہے، 1 مسکال کتنے گرام کا ہے، 1 دینار کتنے گرام کا ہے، بالکل آسان طریقہ کار یہ ہے، فارمولہ بتا رہا ہوں۔ وہاں دیکھیں کہ 1 درہم کتنے گرام کا ہے، غالباً 2.5 گرام کا ہے، وہ بن جائے گا 2.5 گرام۔ پھر آپ آ جائیں پاکستان میں
کہ 1 گرام چاندی کی کتنی قیمت ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر وہ درہم جتنے گرام کا ہوگا آپ اس کو اسے ضرب دے دیں گے، پتہ چل جائے گا۔ نہیں بس پڑھی؟ فارمولہ کیا ہے کہ اگر وہ مال جو آپ نے اٹھایا ہے حدود حرم سے باہر اٹھایا ہے، اگر وہ 1 درہم کی مالیت سے کم ہے تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ 1 درہم مالیت سے کم ہے؟ تو آپ نے یوں کرنا ہے کہ پہلے دیکھو کہ 1 درہم کتنے گرام کا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں 1 گرام چاندی کی قیمت کتنی ہے۔ مثال کے طور پر 100 روپے گرام ہے اور وہ ہو گیا 2.5، تو یہ ہو جائے گا 250۔ 200 گرام ہے تو اس کو اس حساب سے ضرب دے دیں، 150 کا گرام ہے تو اس حساب سے ضرب دیں گے، یعنی جتنا وہ ہوگا موجودہ ریٹ کے حساب سے۔ پھر آپ کو لیے آسان ہو جائے گا کہ اگر اتنی مالیت سے کم کا مال ہے تو اس کو اٹھانا جائز ہے، اگر اس سے زیادہ کا ہے تو پھر جائز ہے۔ پھر کرنا کیا ہے؟ پھر اس کی تعریف کرنی ہے۔ یہ تعریف سے مراد کیا؟ 1 سال آپ نے تعریف کرنی ہے اسی جگہ جہاں سے آپ نے اس کو اٹھایا تھا۔ تعریف سے مراد کیا ہے؟ ہم اردو میں کہتے ہیں اس کا اعلان کرائے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اعلان بھی اس انداز میں کرائے کہ سننے والوں کو یہ علم ہو جائے، یہ کنفرم ہو جائے کہ جو اعلان اس نے صبح کیا تھا نا، یہ اب بھی اسی چیز کا اعلان ہے، کسی نئی چیز کا اعلان۔ تکرار 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 سال بھر، تاکہ اگر اس کا کوئی مالک ہے تو وہ مل جائے، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ ہو گیا پہلا مرحلہ، جہاں سے اس نے مال اٹھایا وہیں پر اعلان کرے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب فرماتے ہیں اگر وہ ہو شہر، پھر تو کوئی مشکل ہے۔ اگر اس نے کسی بیابان سے اٹھایا ہے، وہاں تو کوئی بندہ سننے والا بھی نہیں ہوتا، پھر کیا کرے؟ فرماتے ہیں پھر اپنے شہر میں کرے۔ اچھا، اب شہر میں تو اعلان کر رہا تھا، اچانک اس کے جناب سفر آ گیا، کوئی زیارات پہ جانا ہے یا اس نے حج پہ جانا ہے، ادھر حکم ہے کہ پورا سال اعلان کرے، اب یہ تو درمیان میں 2-3 مہینے ہے نہیں، کیا کرے؟ فرماتے ہیں یہ بھی جائز ہے کہ کسی کو اپنا نائب بنائے۔ نائب ایسا بندہ ہونا چاہیے جو عادل ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ بعد میں کہے گا کہ میں نے اعلان کیے ہیں تو اس کی خبر کو قبول بھی کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ تو خبر تو عادل کی قبول ہوتی ہے نا، غیر عادل کی تو قبول نہیں ہوتی۔ ایسے بندے کو نائب بنایا۔ اچھا، 1 جنوری کو ایک مال اٹھا لیا، شریعت نے کہا کہ یہ 1 درہم مالیت سے زائد ہے، تیرے اوپر واجب ہے کہ تو اس کا اعلان کر، فلان کر۔ اس نے اس کی پرواہ نہ کی اور چپ کر کے مال اپنے پاس رکھ لیا۔ اب یہ تو طے ہے کہ یہ اس مال کا مالک نہیں بن سکتا۔ مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے گزر گئے، پھر اس کو خیال آیا یار میں نے مال اٹھایا تھا تو میں نے اعلان کرنے ہیں۔ اٹھایا تھا جنوری میں، اعلان شروع کر رہا ہے فرض کرو اپریل میں، تو سال کے جو اعلان کا حکم ہے وہ سال کہاں سے سٹارٹ ہوگا؟ فرماتے ہیں جس دن سے اعلان کرنا شروع کرے گا۔ اگر وہ اپریل میں شروع کرتا ہے تو پھر اگلے اپریل تک اس کو چلائے گا، ٹھیک ہے جی۔ سال کا مطلب یہ نہیں کہ جب سے اس نے اٹھایا سال ہو گیا ہے۔ اگر صبح اٹھایا اور اسی دن سے اعلان شروع کرتا ہے پھر تو ٹھیک ہو گیا، لیکن اس نے تو مال اٹھایا ہے جنوری میں، لیکن اب اعلان شروع کر رہا ہے اس کے
اپریل میں، تو فرماتے ہیں اگر اپریل میں اعلان شروع کر رہا ہے تو پھر اس حساب سے آگے پورا سال اس کو تعریف یعنی اعلان کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ پھر سال گزر گیا، اعلان بھی اس نے اسی انداز میں کرائے جیسے حکم شریعت تھا، اور مالک نہیں ملا۔ اب یہ کیا کرے؟ نقطہ سمجھ آ گیا؟ انشاءاللہ آگے ہم پتہ نہیں وہاں پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے۔ پھر 3 آپشن ہیں۔ ایک آپشن ہے کہ اس مالک کی طرف سے صدقہ کر دے، ایک آپشن ہے کہ اس کو اپنے پاس بطور امانت رکھ لے، ایک آپشن ہے کہ اپنے پاس وہ ملکیت میں لے لے، بکس تملک جب آئے گا تو میں اس کو دے دوں گا الی آخر۔ وَيَجِبُ تَعْرِيفُهُ، ابھی بات چل رہی ہے اور پچھلے لوکا تھا کہ جو حدود حرم سے اٹھایا تھا، ہم نے کہا تھا اس کا اٹھانا جائز نہیں ہے، لیکن اگر غلط کیا اور اس نے اٹھا لیا تو واجب ہے کہ 1 سال اس کی تعریف کرے۔ تعریف کا ترجمہ اردو میں یہ کریں، اس کے اعلانات کرے۔ علی کل حال، کیا مطلب؟ چاہے وہ تھوڑا مال تھا ہو چاہے زیادہ تھا۔ آخذہ بنیت الانشاد، چاہے اس نے جو حرم سے اٹھایا تھا اس قصد سے کہ میں اس کا اعلان کروں گا، لوگوں کو بتاؤں گا، ام لا، یا ایسا نہیں تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہر حال میں اس نے اس کا اعلان کرانا ہے۔ لِإِطْلَاقِ الْخَبَرِ الثَّالِثِ وَقَدْ عَرَفْتَ مَا فِيهِ، البتہ حدیث تھی لیکن ہم نے کہا تھا حدیث تھوڑی سنداً صحیح۔ خوب، یہاں تک بات ہو گئی اس مال کی کہ جو مال حدود حرم سے اٹھایا گیا تھا۔ وَمَا كَانَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ، اگر کوئی مال اس کو ملا ہے پڑا ہوا کہ جو حدود حرم سے باہر ہے، وہاں ہے، یحل منہ، پوری توجہ میری جان، اگر وہ مال چاندی ہے، ذرا غور کرنا، یحل منہ ما کان من الفضۃ دون الدرہم، چاندی ہے اور 1 درہم سے شاباش کم ہے، او ما کانت قیمتہ لو کان من غیرہا، یا غیر فضہ ہے لیکن اس کی قیمت 1 درہم کی مالیت سے کم ہے، کدھر گیا؟ یحل منہ، اس کے لیے حلال ہے، یعنی وہ اٹھا سکتا ہے، من غیر تعریف، اس پر اعلان کرنا بھی واجب نہیں، چونکہ وہ 1 درہم سے کم مالیت کا ہے۔ ہاں لیکن لو ظہر مالکہ، لیکن اگر اس مال کا اگرچہ وہ 1 درہم سے کم تھا لیکن مالک اس کا مل گیا، ظاہر ہو گیا، وعینہ باقیہ، اور جو اس نے اٹھایا تھا وہ چیز ابھی اس کے پاس موجود تھی، واجب ردہ علیہ علی الاشہر، اشہر یہی ہے، اشہر مقابلے مشہور ہوتا ہے کہ زیادہ مشہور یہی ہے کہ وہ عین اس حقیقی مالک کو رد کر دے، واپس کر دے، پلٹا دے۔ وفی وجوب عوضہ ما تلفہ، لیکن اگلا مسئلہ، اگر مالک مل گیا لیکن وہ مال اس سے تلف ہو گیا ہے تو آیا تلف ہونے کی صورت میں اس کا عوض دینا اس مالک حقیقی کو لازم ہے یا نہیں ہے؟ قولان، توجہ آگا، فرماتے ہیں اس لحاظ سے دیکھیں کہ انہو تصرف شرعی، کہ شریعت نے 1 درہم سے کم اٹھانے کی اجازت دی تھی اور اس نے شریعت کی اجازت سے اٹھایا، فلا یتعقبہ الزمان، جو کام شریعت کے اذن سے کیا جائے پھر اس کے زمان نہیں ہوتی، لہذا اگر وہ تلف ہو گیا ہے بے شک مالک مل بھی جائے تو بھی یہ اس کا ضامن نہیں ہے۔
لیکن اگر اس لحاظ سے دیکھیں کہ ظہور الاستحقاق کہ نہ اس نے جس کا مال اٹھایا تھا اس مال کا حقیقی مالک مل گیا اور اس نے اپنے مال کا مطالبہ کر دیا، تو چونکہ اس نے مالک کی اجازت کے بغیر اٹھایا تھا، اس پر لازم ہے کہ عین باقی ہے تو عین دے، عین نہیں ہے تو اس کا عوض دے۔ خوب استحقاق۔ شہید ثانی نے اپنا کوئی نظریہ جہاں کلیئر نہیں کیا۔ خوب، اب توجہ آغا جان، واپس جانا ہے۔ وَمَا كَوْنَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ، اگر وہ مال حدود حرم سے باہر ہو، يَحِلُّ مِنْهُ، اس کے لیے حلال ہے 1 درہم سے کم۔ شہید نے کہا تھا کہ اگر وہ چاندی ہے تو 1 درہم سے کم کا اٹھانا حلال ہے۔ وَمَا أَدَاهُ، لیکن اگر وہ چاندی نہیں ہے، یعنی کیا؟ وَمَا كَانَ بِقَدْرِ الدِّرْہَمِ، اگر وہ اتنا ہے یا اس سے زیادہ ہے عیناً یا قیمتاً، یتخیر الواجد، تو واجد کو، واجد سے مراد کیا؟ جس نے وہ مال پایا اٹھایا ہے اس کو اختیار ہے بعد تعریفہ حولاً، 1 سال تک اس کا اعلان کرنا کے بعد اس کے پاس اختیار ہے۔ کیا اختیار ہے؟ آگے آ رہے بین صدقت الاخری و فلاں و فلاں، کدھر گیا؟ بعد تعریف اولاً، 1 سال تعریف کرے گا۔ کب؟ عقیب الالتقاط، اس مال کو رکتا کرنے کے بعد، اس کو اٹھانے کے بعد، مع الامکان، اگر اس کے لیے ممکن ہے تو اعلان کرے گا متتابعاً، یعنی پے در پے، یہ نہیں کہ 1 مہینے میں 1 اعلان ہو، دوسرے مہینے میں کرے تو لوگوں کیا پتہ کہ یہ اسی چیز کا اعلان ہے یا کسی تتابع کیسی ہو۔ متتابعاً کی آگے خود وضاحت کر رہے ہیں بحیثوں کے ذریعے کہ پے در پے اعلان کرے۔ وہ کیسے کرے؟ بحیث ہو، اس انداز میں کہ یعلم السامع، کہ سننے والے کو علم ہو جائے، یقین ہو جائے، کس بات کا؟ کہ ان التالیہ تکرار لمطلوبہ، کہ یہ جو ابھی اعلان ہو رہا ہے یہ اسی کا تکرار ہے جو صبح ہوا تھا۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ اب ترتیب سے آگے یاد رکھنا ہے، ایک تو یہ ہو گیا کہ پورا سال اعلان کرنا ہے، دوسرا اعلان اس انداز میں کرنا ہے کہ اس میں تتابع ہو۔ نمبر 3، وَلْيَكُنْ فِي مَوْضِعِ الْالْتِقَاطِ، اعلان وہیں کرائے جہاں سے اس نے چیز شاباش اٹھائی ہے، مال امکان، ان کان بلدن، اگر وہ شہر تھا تو جس شہر سے اٹھایا ہے اعلان بھی اسی شہر میں ہو۔ لیکن فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ بَرِيَّةً، لیکن اگر وہ شہر نہیں تھا، کوئی کھلا میدان تھا یا بیابان تھا لیکن کچھ لوگ بھی تھے، آخر کوئی تھا تو وہ چیز وہاں پر پڑی تھی نا، تو عرفا من یجدہ فیہا، جس کو وہ چیز جہاں سے ملی ہے، ایک تو وہ وہیں اعلان کرے اسی مقام پر جہاں سے اٹھائی ہے، ثم اکملہ، پھر 1 سال کو مکمل کرے، اذا حضر بلدہ، جب وہ اپنے شہر آ جائے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ایک میدان سے، جیسے میلے ٹھیلے لگتے ہیں باہر کھلے میدانوں میں، وہاں سے کوئی چیز ملی ہے، ایک تو وہاں اعلان کرے، لیکن جب وہاں سے لوگ چلے گئے، یہ بھی اپنے شہر میں واپس آ گیا، تو اعلان تو کرنے ہیں نا پورا سال، پھر جب شہر آ جائے پھر سال مکمل کرے اپنے شہر میں آ کر ان کے اعلانات کراتا رہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا آگے، وَلَوْ أَرَادَ السَّفَرَ قَبْلَ التَّعْرِيفِ فِي بَلَدِ الْالْتِقَاطِ أَوْ إِكْمَالِهِ، جس شہر سے اس نے مال اٹھایا تھا
اگر اس شہر سے اب یہ کہیں سفر پر جانا چاہتا ہے، یا اٹھایا تھا او بریہ میں کھلے میدان میں باہر، سال مکمل کرنا تھا اپنے شہر میں، لیکن اب اپنے شہر سے کسی یہ سفر پہ جانا چاہتا ہے، سمجھ آ گئی بات کی؟ سال تو واجب تھا، اب کیا کرے؟ فَإِنْ أَمْكَنَهُ الْإِسْتِنَابَ، اگر اس کے لیے کسی کو نائب بنانا ممکن ہے کہ جو اس کی جگہ او پے در پے اعلان کرتا رہے، فَهِيَ أَوْلَى، یہ سب سے بہترین آپشن ہے کہ یہ بے شک سفر پہ چلا جائے، کوئی نائب ہو جو اس کی میں اعلان کرتا رہے۔ وَإِلَّا، لیکن اگر کوئی ایسا نائب بنانا اس کے لیے ممکن نہ ہو، اور اس شہر میں کہ جس شہر سے اٹھایا تھا وہاں کوئی ایسا بندہ نہیں ملا کہ جس کو کہے کہ آپ میری جگہ نائب بن جائیں اور اعلان کریں، عرفہ فی بلدہ، تو اپنے شہر میں اس کے اعلان کرائے، اتنے اعلان کرے کہ یشتہر خبرو، کہ اس او لوکتا کی خبر مشہور ہو جائے، دیگر بستیوں گاؤں شہروں تک بھی پہنچ جائے کہ کسی بندے نے کہیں سے کوئی چیز اٹھائی ہے۔ ثم یکملہ، پھر سال پورا کرے، فی غیرہ، او دوسرے بلد میں، یعنی جس شہر سے مال اٹھایا تھا وہاں تو اب پورا نہیں کر سکتا، وہاں اتنا اعلان کرے کہ پورے شہر میں بات پھیل جائے، لیکن وہاں سے جب چلا جائے تو پھر اپنے شہر میں جا کر سال پھر بھی پورا کرنا ہے اعلانات کا، ٹھیک، ختم ہوگی بات۔ وَلَوْ أَخَّرَهُ عَنْ وَقْتِ الْإِلْتِقَاطِ اِخْتِيَارًا، حکم شرعی یہ تھا کہ جس وقت اس نے اس شہر سے، جگہ سے جہاں سے مال اٹھایا ہے، واجب تھا کہ وہیں پر اعلان کرنا شروع کر دے، لیکن اس وقت اس نے اختیاراً اعلان نہیں کیا، یعنی کر سکتا تھا اور نہیں کیا۔ فرماتے ہیں آسما، یہ بندہ گناہگار ہے، لیکن اعتبر الحول من حین الشروع، جب اعلان شروع کرے گا اب سال بھی اس اعلان والے دن سے بعد ہوگا، یہ نہ کہو کہ میں نے 6 مہینے پہلے کیا تھا، 6 مہینے ان کو شامل، جس دورانیے میں اعلان نہیں کیا اس کو وہ سال میں شامل، جب اعلان شروع کرے گا اس کے بعد آگے پھر سال بھر کا معیار ہوگا، ٹھیک ہو گیا جی۔ وَيَتَّرَتَّبُ عَلَيْهِ أَحْكَامُهُ مُطْلَقًا، جب اعلان شروع کرے گا پھر سال پورا ہوگا، تو سال پورا ہونے کے بعد پھر جو احکام ہیں لوکتا کے کہ اس نے اس میں کیا تصرف کرنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ سارے احکام اس پر آ جائیں گے الگ ہوا۔ وَيَجُوزُ التَّعْرِيفُ، بہرحال اعلان کے لیے ضروری نہیں کہ حتماً خود کرے، یہ بھی جائز ہے کہ وہ خود اعلان کرے، یہ بھی کر سکتا ہے، وَبِغَيْرِهِ، کسی اور کے ذریعے بھی کرا سکتا ہے، کیوں؟ لِحُصُولِ الْغَرَضِ بِهِمَا، مقصد تھا کہ اس لوکتا کا خبر دینا، لوگوں کو اعلان کرنا، تو وہ دونوں طریقے سے ہو سکتی ہے۔ لیکن یشترط فی النائب، لیکن اگر خود نہیں کرتا کسی اور کے ذریعے کراتا ہے تو نائب میں شرط ہے العدالہ، بات سمجھ آ گئی؟ والاطلاع علی تعریفہ المعتبر شرعاً، اور اس کو پتہ ہو کہ واقعاً جیسے شرعاً اعلان کرنے تھے میرے نائب نے اسی طرح اعلان کیے ہیں۔ یہ کیوں شرط ہے؟ اس لیے کہ اگر وہ فاسق ہوگا تو اس کی خبر قابل قبول، عادل ہوگا تو اس پر اعتماد ہوگا۔ اب پھر واپس جاؤ آقا جان، کہا تھا وَمَادَا ہو، اگر وہ مال درہم یا درہم سے زائد ہے، یتخیر الواجد فیہ بعد تعریفہ حولا، 1 سال تک اعلان کرنے کے بعد واجد کو اختیار ہے، کیا اختیار ہے؟
اب پہلا آپشن، سال بھر اس نے اعلان کرائے تو اب اس کو اختیار ہے۔ پہلا آپشن کیا ہے اختیار کا؟ بین صادقات بہ، کہ سال بھر اعلان کرائے، مالک نہیں ملا، اس کو کس کو صدقہ دے؟ علی مستحق الزکوٰۃ، جو مستحقین زکوٰۃ ہیں، لحاجت ہی، توجہ کرنے، بڑا باریک نکتہ، اگر آپ توجہ کریں لطف آئے گا۔ مستحقین زکوٰۃ میں تو عاملین بھی آتے ہیں، مؤلفۃ القلوب بھی آتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ اس مستحق کے زکوٰۃ کو دو جو مستحق لحاجتی، فقر کی بنیاد پر ہو۔ فقیر ہو نا، جس کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، وہ مستحق ہوتا ہے، اور الفقراء والمساکین، لہٰذا ایسے فقیر کو، ایسے محتاج زکوٰۃ کو دو کہ جو فقراء و مساکین میں شمار ہوتا ہو۔ یہ لحاجت ہی کا معنی یہ کرنا ہے۔ وَإِنِ اتَّحَدَا، چاہے وہ لینے والا مستحق ایک ہو، وَكَاثُرَتْ، اور مال لوکتا کثیر ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہو گیا پہلا آپشن۔ نمبر 2، وَالتَّمَلُّقُ بِنِيَّتِهِ، دوسرا آپشن یہ ہے کہ اس کو قصد تملک کے ساتھ اپنی ملکیت میں لے لے کہ بس اب یہ مال میرا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ فرماتے ہیں وَيَزْمَنُوا لَوْ ظَهَرَ الْمَالِكُ فِيهِمَا، یہ جو پہلے دو آپشن ہیں، اگر اس نے تو صدقہ کر دیا تھا یا اس کو اپنی ملکیت میں لے لیا تھا، فرماتے ہیں اگر سال گزرنے کے بعد ان دو میں سے کسی آپشن کو اختیار کرنے کے بعد اگر مالک کا پتہ چل گیا تو یہ ضامن ہوگا۔ ضامن کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر عین موجود ہے تو اس کو عین واپس کرے، اگر عین نہیں ہے تو پھر اس کی مثلی تھی تو مثل، قیمت تھی تو قیمت۔ بات سمجھ آ گیا؟ آجا خوب۔ شہید ثانی فرماتے ہیں فی الثانی مطلقہ، جہاں تک کہ دوسرا آپشن کہ اگر اس نے اس مال کو اپنی ملکیت میں لے لیا تھا، اس میں تو یہ ضامن ہے مطلقہ، یعنی اگر عین موجود ہے تو عین، عین نہیں ہے تو اس کی مثل یا قیمت کا۔ وفی الاول، اور جو پہلا آپشن تھا کہ اس نے اس کی طرف سے صدقہ کیا، ضامن ہے اذا لم یرض بصدقہ، اگر وہ صدقہ پر راضی نہیں ہے۔ خوب، وَلَوْ وَجَدَ الْعَيْنَ بَاقِيَةً، وجدہ نہیں پڑھنا، واجدہ پڑھنا ہے، کہ اگر مالک ظاہر ہو گیا سال کے بعد اور مالک نے دیکھا کہ اس کا مال عیناً موجود ہے، یعنی جو کچھ اس کا مال تھا بالکل اسی طرح موجود ہے، ادھر سال بھی گزر گیا، اعلانات بھی ہو گئے، فَفِي تَعْيِينِ رُجُوعِهِ بِهَا لَوْ طَلَبَهَا، لطف لینا ہے۔ اب آیا واجب ہے کیا کہ اگر وہ مالک اپنی عین طلب کرتا ہے تو ہر حال میں واجب ہے کہ یہ آخر اور جس نے مال اٹھایا تھا اس کو وہی عین ہی واپس کرے۔ آیا یہ واجب ہے یا یہ ہے کہ نہ تخیر الملتقط بین دفعہ و دفع البدل، یا نہ ملتقط کو اختیار ہے، چاہے تو وہ عین واپس کرے چاہے تو اس کا بدل، مثل اور قیمت کی صورت میں قولان، دو نظریے ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ عین واپس کرے، چونکہ جب تک عین ہے وہی دینی چاہیے۔ مثل اور قیمت بدل تو تب ہوتا ہے کہ جب عین کو واپس کرنا نہیں ہوتا، یعنی وہ ممکن
نہیں ہوتا، یہاں پر ہے لہذا وہ دے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہ، چونکہ سال کے بعد اس کو شریعت نے آپشن دیے تھے تو اس نے اس پر عمل کیا، لہذا وہ بدل بھی دے سکتا۔ خوب قولان یظہر من الاخبار الاول، روایات سے یہ لگتا ہے کہ نہ، اگر مالک رجوع کرتا ہے اور عین باقی ہے تو ہر حال میں وہی عین ہی مالک کو واپس کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، جب تک عین موجود ہے مالک کو عین واپس کرے۔ لیکن استقرب المصنف فی الدروس الثانی، لیکن شہید اول کا دروس میں نظریہ یہ ہے کہ ثانی کیا تھا کہ ملتقط کو اختیار ہے، چاہے تو عین واپس کرے چاہے تو اس کا بدل۔ خوب، وَلَوْ آبت، جو چیز اس نے اٹھائی تھی عین ملتقط کے پاس موجود ہے، لیکن آبت اس عین میں کوئی عیب پیدا ہو گیا، ضامنہ عرشہا، ملتقط اس عیب کے عرش کا ضامن ہے۔ وَيَجِبُ قُبُولُهُ مَعَهَا، مالک پر واجب ہے کہ وہ اس عرش کو عین کے ساتھ قبول کرے۔ ارل اول، اگر پہلا نظریہ ہے کہ ہر حال میں عین واپس کرنا واجب ہے، وہ عین لے گا اور ساتھ ملتقط سے عرش بھی لے گا۔ وَقَضَى عَلَى الثَّانِي، اسی طرح اگر ہم دوسرے کے قائل ہو گئے کہ نہیں ملتقط کو اختیار ہے عین دے یا بدل دے، تو بھی فرماتے ہیں کہ حکم یہی ہے، جب اس کا اختیار ہے تو عین بھی دے گا پلس عرش بھی دے گا۔ وَالزِّيَادَةُ الْمُتَّصِلَةُ، وہ جو عین اس نے اٹھائی تھی اس عین میں اگر کوئی زیادتی ہوئی اور وہ زیادتی متصل ہے تو وہ مالک کی ہوگی وہ عین واپس کرتے وقت، اور کوئی زیادتی منفصل ہے تو وہ ملتقط کی ہوگی۔ ٹھیک، اما الزوائد قبل نیت التملک، ایک تو نا توجہ کرنے لطف ہے، سال بھر تو کرنے تھے نا اعلان، ملتقط اس کا مالک نہیں بنتا تھا، سال کے بعد اس نے قصد کرنا تھا تملک کا کہ اب یہ میرا مال ہے، تو فرماتے ہیں قصد تملک سے پہلے جو اس میں اضافے ہوں گے زیادتیاں ہوں گی وہ تابع للعین ہے، یعنی جو عین کا مالک ہوگا، مراد کیا ہے، یعنی قصد تملک سے پہلے کوئی زیادتی ہوگی تو وہ جو اصل عین کا مالک تھا وہ اس کی ہوں گی، قصد تملک کے بعد کوئی اضافہ ہوگا تو وہ ملتقط کا ہوگا۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ